السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ۔ ناظرین، یہ مہینہ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی مہینے کی یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بھتیجے، بانجے، بچوں اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ آپ کو جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو سوچا کہ آج کی اس کربلا کے واقعے کے حوالے سے میں آج کی ویڈیو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور پسند آنے کی صورت میں کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا۔ ناظرین، یہ محرم الحرام میں اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے واقعات اس محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے ہیں جن کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس وقت صرف اور صرف رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو وہ داستان سناتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کوفہ اور کربلا کے لوگوں نے یزید کی حکومت سے تنگ آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے کہ آپ آ کر آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ ہمارے امیر المومنین بن جائیں۔ تو سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو ان کوفے والوں کے خطوط کے جواب اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا کہ حالات جا کر دیکھیں کہ واقعی جو خطوط میں وہاں کے کوفے کے لوگوں نے جو لکھا ہے، جو حالات واقعی اس طرح ہیں، کیا واقعی وہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی وہ لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کیا واقعی وہ لوگ یزید کی حکومت سے بیزار ہیں۔ کیونکہ یزید کی جو حکومت ہے وہ ہم نے تاریخ میں پڑھی کہ یزید بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا جنہوں نے تمام شرعی حدود کو توڑ ڈالا تھا اور اسلامی اصولوں کی مکمل طور پر وہ پاسداری نہیں کر رہا تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا کہ آپ آئیں اور ہمیں اس یزیدی حکومت سے جان چھڑائیں۔ تو سیدنا امام مسلم علیہ السلام جب کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جب وہاں کوفے کے لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد جو ہے یہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ان کے پیچھے 40,00,000 لوگوں کا مجمع تھا، جو اس بات کی گواہی تھا کہ کوفے کے لوگ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچتی ہے کہ امام حسین کے قاصد مسلم بن عقیل یہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے پیچھے 40,000 افراد جو جمع ہو چکے ہیں اور وہ تمام لوگ یزید کی حکومت کی جو بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو یزید نے کیا کیا کہ لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کے اندر اس قدر خوف و ہراس پھیلا دیا کہ جو بھی شخص حضرت مسلم بن عقیل
کے پاس جائے گا یا حضرت امام حسین کی بیعت کی بات کرے گا یا میری حکومت کی خلاف بات کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے حضرت مسلم نے فجر نماز پڑھنے کے بعد ایک خط تحریر کیا اور وہ مدینہ منورہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کر دیا کہ یہاں کے حالات بڑے بہترین ہیں، اور میں رات ہی پہنچا تھا اور صبح فجر میں میرے پیچھے 40,000 لوگ جو ہے آپ کا سن کر آ گئے تھے، الحمدللہ یہاں کے حالات بڑے بہترین ہیں، آپ وہاں سے چلے آئیں یہاں پر۔ لیکن جب ظہر کی نماز ہوتی ہے تو لوگ جو ہے یزید کے ظلم و جبر اور اس کی جو وہ فرعونیت تھی اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر گھروں میں چھپ گئے۔ ظہر کی نماز میں یہ مجمع آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ اسی طریقے سے عصر میں مکمل طور پر تمام لوگ جو ہے کوفے کے لوگ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور یزید نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جو شخص حضرت مسلم کو شہید کر کے اس کا سر لاہے گا اسے میں انعامات سے نوازوں گا۔ تو یوں حضرت مسلم وہ کربلا کے پہلے شہید تھے جن کو یزیدی فوج نے جو ہے چن کر ایک بہت بڑی ایک محل نما ایک جگہ تھی جس کے اوپر کھڑا کر کے حضرت مسلم کو کوفے کے لوگوں کے سامنے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور کوفے میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ یزید کی حکومت کے خلاف بولے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت مسلم کے 2 چھوٹے بچے جو حضرت مسلم کے ساتھ وہاں پر جو ہے آئے تھے کہ حالات بڑے سازگار ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، وہ چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ وہاں اس کوفے میں چل کر آ گئے تھے۔ جب ان چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے جو ہے مدینے کی طرف رخ کیا اور دوڑنے لگے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے یہ حالات بتائیں کہ وہ حالات نہیں ہیں جو ہم نے صبح ہمارے ابا جان نے جو خط لکھا تھا، بلکہ حالات اس کے برعکس ہو گئے ہیں اور حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم کے وہ بچے جو ہے وہ مدینے کی طرف دوڑنے لگے، اور یزید نے اعلان کر دیا کہ ان دونوں بچوں کو جو تلاش کر کے ان کو زندہ یا شہید کر کے پیش کرے گا میں اسے بھی انعامات سے نوازوں گا۔ لہٰذا ان بچوں کو بھی پورا دن اور پوری رات ڈھونڈنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پر ان کو بھی پکڑ کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت امام حسین جو وہاں سے اپنے اہل و عیال یہاں تک کہ چھوٹے شیر خوار حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اور اپنے بھائی بھانجے بھتیجوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی اہل محبت کرنے والے یا عقیدت رکھنے والوں کے پاس اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک حجت قائم کر کے ایک محبت کے ساتھ ایک کسی کی دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کوفے کی طرف جو ہے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور رستے میں جب کربلا کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوفے کے لوگ جو ہے وہ دھوکہ کر چکے ہیں اور حضرت امام مسلم کو بھی شہید کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ بعد کے جو واقعات، حضرت امام حسین جب کربلا میں پہنچتے ہیں پھر یزیدی فوج کے ساتھ آپ خطبہ بھی دیتے ہیں کہ میں وہی حسین ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، اور میں وہی حسین ہوں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ آج اسی حسین کو تم شہید کرنے کے در پہ ہو، آج اسی حسین کا تم خاندان ختم کرنے پہ در پہ ہو، لیکن اس فوج کے اوپر یزید کا ایک دبدبہ تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا۔ البتہ ایک مرد مجاہد حر بن رہائی جو تھا وہ اس فوج سے نکل کر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہوتا ہے، اور یوں جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ 72 کے جانثار جو ساتھی تھے امام حسین کے، وہ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں آپ کے بھائی رہتے ہیں، آپ کے بیٹے رہتے ہیں، آپ کے بھانجے رہتے ہیں اور بھتیجے رہتے ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ خود جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کی بہن جو ہے آپ کو گھوڑے پر سوار کر کے اور اپنے والد محترم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار آپ کے سر پہ باندھ کر آپ کو جنگ کی طرف روانہ کرتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف آتا ہے، اور جس کا چہرہ خون آلود تھا، اور یہ نشانی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج نے شہید کر دیا ہے۔ یوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا خاندان جو دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن آج بھی امام حسین کی فکر زندہ ہے، آج بھی امام حسین زندہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔